السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو آپ پر۔ اللہ ہم سب کو اپنی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بچائے۔ حسد، غیبت جو آج کل ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان عادتوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آج ایک بہت پیارا قصہ کہہ لیں میں آپ سے شیئر کروں گی، جو مجھے جب میں نے پڑھا تھا نا تو اس کا اثر میری اپنی ذات پہ بہت زیادہ ہوا تھا، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بھی سنیں۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کا رواج ہوا کرتا تھا کہ وہاں نا ایک سال کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیا جاتا تھا، منتخب کر لیتے تھے سب مل کے ایک بادشاہ کو، اور سال جب گزرتا تھا نا تو اس کو وہاں سے لے کے جا کے ایک جزیرے میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اچھا، ایسے ہی ساری زندگی ان کی ایسی گزر گئی۔ بادشاہ کو سلیکٹ کرتے، ایک سال گزرتا تو بادشاہ کو جو ہے نا وہ وہاں جزیرے میں چھوڑ کے آ جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بادشاہ کو جب منتخب کیا تو جیسے وہ اپنے منصب پر فائز ہوا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس جزیرے کا معائنہ کرنا ہے جہاں تم پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ تو وزیر سوچ میں پڑ گئے کہ اس اللہ کے بندے کو دیکھو، تمہیں جو گنے چنے دن ملے ہیں تم عیش عشرت کے گزارو، تم کیوں اس جزیرے پہ جانا چاہتے ہو؟ لیکن بادشاہ کے اصرار پر وزیر اس بادشاہ کو وہاں لے کر چلے گئے۔ اب وہ وہاں جب گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ جنگل بیابان ہے، طرح طرح کے جانور ہیں، اور نہ جن کو بادشاہوں کو وہاں چھوڑ کر آیا کرتے تھے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہاں گلی سڑی، ظاہر وہاں نہ خوراک تھی نہ رہنے کا کچھ انتظام ہوتا تھا، بس وہ جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے تھے تو وہاں ان کی بھوک پیاس سے ظاہر ہے ان کی ہڈیاں جو تھیں نا وہ مر کے ہڈیاں ان کی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بادشاہ وہاں سے واپس آیا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ مجھے پھر وہاں جانا ہے، اور اس دفعہ اس نے اپنے ساتھ کچھ کاریگر، کچھ کام کرنے والے بھی رکھ لیے۔ اب وزیر پھر حیران کہ یا اللہ یہ کیسا بادشاہ ہے، تجھے بادشاہت ملی ہے تو عیش عشرت کی زندگی گزار، تو روز اس جزیرے میں جا کے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس دفعہ وہ اپنے ساتھ مزدور لے کے گیا۔ اس نے مزدوروں سے کہا کہ بالکل جزیرے کا اس نے نقشہ بدلوا دیا نا، نقشہ بدلوا کے اس نے وہاں جنگل آدھا کاٹ دیا، وہاں طرح طرح کے درخت، پھلوں کے درخت، رہنے کی خوبصورت جگہ بنوائی۔ اچھا، نہریں جو پانی کے لیے اس نے وہاں نہروں وغیرہ کا انتظام کرایا، یعنی کہ اس جزیرے کو اتنا خوبصورت اس نے کر دیا، کر کے وہ واپس آ گیا، اور وہ سب اس نے اپنی تنخواہ میں سے کیا تھا، تو سلطنت کے پیسوں میں سے نہیں، اپنی جو اس کی اجرت تنخواہ اسے ملنی تھی اس میں سے۔ اچھا، وہ جب واپس آیا کچھ عرصہ گزرا تو اس کا سال پورا ہو گیا ایک۔ اب وزیروں نے اور وہاں کی عوام نے اسے اس جزیرے میں لے کے چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ اب جب وہ اس جزیرے پہ پہنچا تو جب اسے وہاں چھوڑ کے آئے تو اب یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس جزیرے پہ جب اسے چھوڑا تو اسے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ درخت اس نے جو لگوائے تھے وہ پھل دینے لگ گئے تھے، پانی کا انتظام اچھا ہو گیا تھا، رہنے کے لیے جو اس نے وہاں جگہ بنائی تھی وہ بھی بہت پیاری تھی۔ اب سب اسے چھوڑ کے آگے اس نے وہاں اپنا پہلے سے بندوبست کر لیا تھا۔ تو اس پورے قصے کا آپ اگر نچوڑ دیکھیں تو یہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ سلطنت جو ہمیں ملی ہے نا یہ بالکل عارضی ہے، کچھ دن ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 80 سال، آج کل تو 80 تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عارضی سلطنت کے ہم بادشاہ ہیں، جو ہماری صحیح زندگی ہے وہ آخرت ہے، اور ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس بادشاہ نے دیکھیں وہ یہاں رہ رہا تھا لیکن اس نے آگے کے لیے انتظام کیا، ہم آگے کے لیے کوئی انتظام نہیں کر پا رہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، بڑی بڑی نہیں ہے استطاعت، نہیں ہے مسجد بنانے کی توفیق، مدرسہ بنانے کی توفیق، کسی کے ساتھ بہت زیادہ پیسے دے کے مدد کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے پھول ہم جب اکٹھا کریں گے نا تو وہ ایک پورا پیارا سا گلدستہ بن جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کریں
کسی سے ہنس کے ملنا بھی نیکی ہے، کسی کو نیکی کا راستہ بتانا بھی نیکی ہے، بیمار کو دیکھنے جائیں ہمارے لیے وہ بھی ثواب کا کام ہے، اور روز جو ہے نا تھوڑا تھوڑا صدقہ کر دیا کریں، وہ صدقہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے آگے کام آئے گا۔ حضرت علی نے ایک دفعہ کہا تھا، بتایا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، تھوڑا سا اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہم کسی بیمار کو دیکھ آتے ہیں، اپنے ٹائم میں سے کسی کو کوئی اچھی بات سمجھا دیتے ہیں، کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تو ہمارے لیے نیکیاں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کیجئے، اور اس بادشاہ کی طرح کہ جب آگے لوٹے نا تو کم از کم ہمارا جو اگلا جہان ہے نا جو ہمارا اگلا جہان ہے اس کے لیے کچھ تیاری ہم نے کی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ بس یہ سلطنت ہمیں مل گئی ہے، ہم نے اس میں عیش کی زندگی گزار لی ہے تو سب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ 100 میں سے 100 نمبر لے کے آئیں، 100 میں سے 100 نہ لے کے آئیں۔ جب پلڑا ہمارا دیکھا جائے گا تو جو پلڑا بھاری ہوگا، چاہے وہ نیکیوں کا ہے یا گناہوں کا، اب اگر ہمارے پاس 40 گناہ ہیں تو 41 نیکیاں ہیں، تو ہمارا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو بس کلمے کا ورد کرا کریں۔ کہتے ہیں کہ کلمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں، کوئی ایسا سبق کہ جس کا بہت زیادہ اجر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلتے پھرتے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے، مجھے کوئی بہت بڑا دیں جس کا اجر بھی بہت بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایک پلڑے میں دنیا جہان کی ساری چیزیں رکھ دو، زمین آسمان، ساتوں آسمان کی ہر چیز رکھ دو، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، تو وہ کلمے والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا ہمیں اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم سے وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں ہوتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے میری اپنے لیے بھی، اور آپ سب میرے جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے، یا اللہ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرنے کی توفیق دے اور بڑی بڑی نیکیاں بھی۔ یا اللہ ہم تیرے طرف کہتے نا کہ اللہ کہتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں 2 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف بھاگ کے آؤں گا۔ تو بس یہ کوشش کریں کہ چل نہیں سکتے اللہ کے راستے میں رینگ کے چلیں، لیکن اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کے 4 دن ہیں، 2 تو گزر گئے، 2 رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو نیکیاں کرنے، نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔